محترم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں جادو کیا گیا ہو تو اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ کیا جادو سچ میں ہوتا ہے؟ کیا جادو انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور اگر کسی گھر میں جادو کیا گیا ہو تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ پیارے عزیزو، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور اس کا ذکر قرآن شریف اور حدیث شریف دونوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، اور انہوں نے اس چیز کا پیچھا کیا جو شیطان سلیمان کے زمانے میں پڑا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت 102۔ دوستو، اس آیت میں صاف بتایا گیا ہے کہ جادو کا وجود ہے اور یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، حدیث شریف میں بھی جادو کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی نے جادو کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث 5765۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت ہر چیز سے بڑی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی گھر میں جادو کیا گیا ہو تو وہاں کون کون سی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ پہلی نشانی، گھر میں بے وجہ جھگڑے ہونا۔ دوستو، جادو کی سب سے عام نشانی یہ ہوتی ہے کہ گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ پتی پتنی کے بیچ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں ہر وقت تناؤ کا ماحول ہے۔ قرآن شریف میں جادو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جادو کے ذریعے پتی اور پتنی کے بیچ جدائی ڈال دیتے تھے۔ سورہ بقرہ 102۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کا استعمال اکثر رشتوں کو خراب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سنی علماء کی کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جادو کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی گھر میں اچانک بہت زیادہ جھگڑے شروع ہو جائے تو یہ جادو کی نشانی ہو سکتی ہے۔ دوسری نشانی، گھر میں عجیب ڈر محسوس ہونا۔ کئی گھروں میں لوگ بتاتے ہیں کہ انہیں بنا وجہ ڈر لگتا ہے۔ رات میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آس پاس موجود ہے۔ کبھی کبھی عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سنی کتاب فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جادو کی وجہ سے جنات اور شیطانی اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کے دل میں بے وجہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی، بار بار بیماری آنا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے لوگ بار بار بیمار ہونے لگتے ہیں۔ علاج کروانے کے باوجود بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بھی صحیح وجہ نہیں بتا پاتے۔ سنی کتاب روح البیان میں لکھا ہے کہ جادو کبھی کبھی انسان کے جسم پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے کمزوری، سر درد، تھکان اور عجیب بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ چوتھی نشانی، گھر میں عجیب چیزیں ملنا۔ دوستو، اگر گھر میں اچانک عجیب چیزیں ملنے لگیں تو یہ بھی جادو کی نشانی ہو سکتی ہے، جیسے دھاگے، نیبو، بال، تعویذ، عجیب گٹھانے۔ جادو کرنے والے اکثر ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پانچویں نشانی، گھر میں برکت ختم ہونا۔ اگر گھر میں اچانک تنگی شروع ہو جائے، ہر کام میں نقصان ہونے لگے، پیسہ آتے ہی ختم ہو جائے، تو یہ بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ سنی علماء کی کتاب بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جادو کبھی کبھی انسان کی روزی اور برکت پر بھی اثر ڈال دیتا ہے۔ دوستو، چھٹی نشانی، عبادت سے دل ہٹ جانا۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے میں آلس آتا ہے، قرآن پڑھنے کا من نہیں کرتا۔ سنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب شیطانی اثرات بڑھ جاتے ہیں تو انسان کا دل عبادت سے دور ہونے لگتا ہے۔ دوستو، جادو سے بچنے کے مضبوط طریقے سنیے۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں ایسی نشانیاں دکھائی دیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا علاج بھی قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 2، آیت الکرسی پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے
کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 3، چاروں کل پڑھ کر دم کریں۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 4، زیادہ استغفار کریں۔ قرآن میں آتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ آسمان سے بارش برسائے گا اور مال اور اولاد میں بڑھوتری دے گا۔ سورہ نور۔ نمبر 5، نماز کی پابندی کریں۔ نماز انسان کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے ہر برائی سے بچاتا ہے۔ دوستو، ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہر پریشانی کو جادو سمجھ لینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کبھی سمسیائیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دوستو، جادو ایک حقیقت ہے لیکن اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو کوئی جادو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پیارے عزیزو، اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسلامی جانکاری پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔